سن 2009 جسلا دینے والی گرمی اور کولمبیا کی ایک تحریک گہری کوئلے کی کان جو زمین کی سطح سے بہت نیچے سر جان مائن کے اندر ماہر اسرار قدیمہ کی ایک ٹیم خاموشی سے قدیم چٹانوں کی تہیں کھنکا رہی تھی۔ وہ ایک ایسے پراسرار برساتی جنگل کی نشاندہی ڈھونڈ رہے تھے جو آج سے تقریباً 60 ملین سال پہلے موجود تھا، یعنی اس وقت کے فوراً بعد جب ڈائناسور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ زمین نے اپنا ایک ایسا راز ظاہر کیا جس نے سب کو وحشت کر دیا۔ ایک دیو ہیکل اتنا موٹا جتنا ایک انسان کی کلائی۔ پہلے ماہر اسرار قدیمہ نے وہی سوچا جو کوئی بھی سمجھدار سائنسدان ایسے منظر میں سوچتا ہے۔ گرم قدیم چٹانوں میں ملنے والی یہ بڑی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں یقیناً مگرمچھ کی ہوں گی، کیونکہ ان قدیم دلدلی علاقوں کے اصل دیو تو مگرمچھ ہی تھے، اور ایک بس جتنے بڑے رینگنے والے جانور کا خیال بھی پہلے ہی حقیقت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ لیکن کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہڈیوں کی شناخت مختلف تھی، اور ان کی ہڈیاں وہ نہیں تھیں جو مگرمچھ کی ہڈیاں ہوا کرتی ہیں، وہی ہڈیاں جنہیں ماہرین برسوں سے اچھی طرح پہچانتے آئے تھے۔ پھر حقیقت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ مگرمچھ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ایک سانپ کے ٹکڑے تھے، اور کوئی عام سانپ نہیں، یہ تھا ٹائٹینو بویا۔ دیکھیں سر جان، کوئی عام فوسل سائٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹائم کیپسول ہے، ایک مکمل پیلوسین دور کا برساتی جنگل جو اچانک کچرے اور راکھ تلے دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پتے، مچھلیاں، کچھوے، ایک پوری قدیم دنیا کا منظر حیران کن تفصیل کے ساتھ آج تک محفوظ۔ اور اسی کیچڑ اور مٹی کے اندر ایک ایسے سانپ کے اثرات چھپے تھے جو اس سے پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جیسے جیسے ٹیم مزید ہڈیاں نکالتی گئی، درجنوں کی تعداد میں، ساتھ ہی پسلیاں اور دوسرے جانوروں کے آثار بھی سامنے آتے گئے۔ ایک بات بالکل واضح ہو گئی، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، نہ ہی کوئی مبالغہ۔ یہ فوسل ایک جیسے تھے اور دیو ہیکل تھے، اور ریکارڈ میں موجود ہر چیز سے بالکل مختلف تھے۔ جو منظر ابھر کر سامنے آ رہا تھا وہ اس بات کی نئی تعریف تھی کہ ایک سانپ آخر کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر خبر گونج کی طرح پھیلی۔ جب تحقیقی ٹیم نے پہلی بار ان ہڈیوں کا پیمانہ کیا تو انہیں حساب بار بار دہرایا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ درست تھا۔ اعداد و شمار صاف بتا رہے تھے، یہ سانپ 15 میٹر سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ محققین دنگ رہ گئے۔ اگر یہ ٹکڑے واقعی درست تھے تو ٹائٹینو بوا صرف ایک بڑا سانپ نہیں تھا، یہ ڈائناسور کے بعد زمین کا سب سے بڑا خشکی پر رہنے والا شکاری تھا۔ اس کا سائز ایک اور بھی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پیلوسین دور کا ماحول کہیں زیادہ گرم اور کہیں زیادہ گھنا اور کہیں زیادہ مسابق تھا، جتنا سائنسدانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنی بڑی مخلوق صرف اس دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے جہاں حیاتی حدوں کو انتہا تک دھکیلا جا رہا ہو۔ آخر یہ کیسا سیارہ تھا جو ایسے دیو پیدا کرتا تھا؟ ٹائٹینو بوا واقعی ناقابل یقین حد تک بڑا تھا۔ سب سے محتاط اندازوں کے مطابق اس کی لمبائی تقریباً 42 فٹ تھی، لیکن کچھ اندازوں نے اسے 50 فٹ سے بھی زیادہ بتایا، اور اس کا وزن تقریباً 2000 سے 2500 پاؤنڈ کے درمیان۔ ذرا موازنہ کریں، اب تک ریکارڈ ہونے والا سب سے بڑا ایناکونڈا تقریباً 25 فٹ لمبا تھا، اور اس کا وزن لگ بھگ 500 پاؤنڈ تھا۔
یعنی ٹائٹینوبوا تقریباً 2 گنا لمبا اور 4 سے 5 گنا زیادہ وزنی تھا۔ لیکن اصل بات جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے، سائنسدان ان آخری صرف چند ہڈیوں کی بنیاد پر کسی ناپائید جانور کا سائز کیسے معلوم کرتے ہیں؟ اصل میں جدید سانپ ایک خاص اصول کی تحت بڑھتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں کا سائز براہ راست ان کے پورے جسم کی لمبائی سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے ماہرین آثار قدیمہ ٹائٹینوبوا کی ایک ہڈی کی پیمائش کرتے ہیں، پھر اس کو آج کے سانپوں جیسے ایناکونڈا سے موازنہ کرتے ہیں اور وہاں سے پورے جسم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور کہیں زیادہ گہرا سوال چھپا ہے۔ ٹائٹینوبوا آج کسی بھی سانپ سے اتنا بڑا کیوں تھا؟ اس کا جواب درجہ حرارت میں چھپا ہے۔ دیکھیں، سانپ ایکٹوتھرم ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے جسم کا درجہ حرارت خود کنٹرول نہیں کر سکتے، مکمل طور پر اپنے ماحول پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ انہیں گرم رکھیں، اور یہی چیز ان کی پوری زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ ان کا میٹابولزم، ان کی نشو و نمائش، حتیٰ کہ ان کے سائز کی آخری حد بھی، یوں سمجھ لیں جتنا گرم ماحول ہوگا اتنا ہی تیزی سے ایک سانپ کا میٹابولزم کام کرے گا۔ تیز میٹابولزم کا مطلب ہے تیز رفتار نشو و نمائش، بہترین ہاضمہ اور ایک کہیں زیادہ بڑے جسم کو برقرار رکھنے کی صلاحیت۔ اسی لیے جب سائنسدانوں نے ٹائٹینوبوا کو دریافت کیا تو وہ صرف ایک دیو ہیکل شکاری کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دراصل ایک موسم ریکارڈ پڑھ رہے تھے۔ 60 ملین سال پرانا ایک بایولوجیکی تھرمامیٹر، یہ ایک ایسی دنیا دکھا رہا تھا جو آج سے کہیں زیادہ گرم تھی۔ ٹائٹینوبوا کو سمجھنے کے لیے اس کی دنیا کو سمجھنا ضروری تھا۔ 58 ملین سال پیچھے جائیں، پیلوسین دور میں، ڈائناسور کے بعد، زمین بحالی کے عمل میں تھی اور ماحولیاتی نظام دوبارہ بن رہا تھا۔ استوائی علاقے آج سے بہت مختلف شکل رکھتے تھے۔ عالمی درجہ حرارت آج کے مقابلے میں کافی زیادہ تھا۔ شمالی کولمبیا میں اوسط درجہ حرارت تقریباً 32 ڈگری تھا اور موسم تقریباً نہیں بدلتے تھے۔ ایک ایسا برساتی جنگل جہاں کبھی ٹھنڈ نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ رات میں بھی نہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہوا خود ایک مسلسل سونے کی طرح محسوس ہوتی ہے، نہ برفانی قطب، نہ سردی، بس ایک نہ ختم ہونے والی بھاپ چھوڑتی گرمی جو قطب سے قطب تک پھیلی ہوئی ہو۔ جنگلات پسینے میں بھیگ رہے تھے اور دریا دھوپ میں بھاپ بن کر اٹھ رہے تھے۔ زندگی دیو ہیکل ہو رہی تھی، کیونکہ سرد خون جانوروں میں گرم نشو و نما کی بڑی رکاوٹ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے جنگلات، ایمیزون، کانگو، جنوبی مشرق ایشیا، ٹائٹینوبوا کے لیے کافی گرم نہیں۔ آج کے ایناکونڈا اور پائتھن پہلے ہی اپنی حد کے قریب ہیں۔ اس سے آگے بڑھنا، ٹائٹینوبوا جتنا بڑا ہونا، ایک ایسی دنیا مانگتا ہے جو کئی ڈگری زیادہ گرم ہو، اور وہ بھی مسلسل لاکھوں سال تک۔ سب سے اہم بات، دیگر بڑے رینگنے والے جانور بھی ختم ہو رہے تھے۔ دیو ہیکل کچھوے، بڑے مگرمچھ، پوری فوڈز ویب جس پر ٹائٹینو انحصار کرتا تھا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ٹائٹینوبوا کسی شکاری، بیماری یا مقابلے سے نہیں مرا، وہ صرف اس لیے ختم ہوا کہ زمین کا درجہ حرارت چند ڈگری کم ہو گیا۔ بس اتنا ہی، ایک معمولی سا موسمی فرق، اور سب سے بڑا سانپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ موسم ہی طے کرتا ہے زندگی کتنی بڑی اور طاقتور ہو سکتی ہے۔ ٹائٹینوبوا ایک ایسا جاندار تھا جس کا شاید وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔
یہ اتنا بڑا اور بھاری تھا اور ایک ایسی دنیا پر منحصر تھا جو مسلسل بدلتی رہتی ہے، لیکن زمین کی تحریک میں ایک مختصر سا لمحہ آیا جب تمام حالات ایک ساتھ بالکل درست ہو گئے، اور لاکھوں سال تک سب سے بڑا سانپ جو کبھی زندہ رہا قدیم کولمبیا کے دردنوں پر حکومت کرتا رہا، پھر جتنے اچانک یہ ظاہر ہوا تھا اتنی ہی خاموشی سے ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو گیا، پیچھے چھوڑ گیا تو صرف ہڈیاں اور سوالات۔ اور لاسٹ میں میرا ایک سوال، آپ کے خیال میں کیا ٹائٹینو بوا ڈائناسور کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اور اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب لازمی کریں۔